السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مبارک سبق میں پڑھیں گے سورۃ التکویر۔ تا کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا پیش سورۃ تا پیش تا کاف زبر تک اور واو یا زیر وی اور را ساکین۔ سورۃ التکویر کو انشاءاللہ ہم صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے سورۃ الانفطار جو ہے صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سورۃ التکویر کی جو ہے ادائیگی اور اس کی جو ہے تجوید کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ بار بار جو ہے اپنے سبق کی حدر کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ لوگ حدر کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو لفظ پہچاننے میں، لفظ بولنے میں، لفظ پوری ایک آیت روانگی سے پڑھنے میں اتنی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ قرآن کو جیسے ایک کام انسان کرتا رہتا ہے تو اس کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب انسان قرآن کا جو وہ جو ہے قرآن کی جو ہے قرآن کو بار بار حدر کرتا ہے، قرآن کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے وہ جو لفظ ہیں وہ آسانی کے ساتھ ادا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کو ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے، تجوید کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی، نور تو ہے، لیکن یہ عربی زبان میں ہے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور انسان کے تمام مسائل کا حل بھی ہے اس میں موجود۔ لیکن ہے قرآن کا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن کو اس کے لب و لہجے سے پڑھا جائے، ہے عربی زبان میں۔ اب اس کے لب و لہجے سے پڑھنا ہر انسان پر فرض ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو اس کی لب و لہجے کے ساتھ پڑھے، قرآن کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن میں جو متشابہ الفاظ ہیں ان میں واضح فرق کرے، تا کو تا بولے، طا کو طا بولے، ثا کو ثا بولے، سین کو سین بولے، صا زبر کو صا بولے۔ ان تمام جو حروف متشابہ ہیں جن کی آواز جو ساؤنڈ جو ہے متشابہ ہیں ان میں جو ہے وہ فرق کرے، تو پھر انسان جو ہے وہ قرآن کا پہلا حق جو ہے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرے اور اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ تو آپ لوگ اپنے بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی بھی عبادات اور اذکار کی اصلاح کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے بچوں کو لے کے بھی بیٹھیں، جس طرح ہم لوگ دنیاوی چیزوں کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، بچوں کو اتنا مطلب اسکول بھیجتے ہیں، اتنے لمبے ٹائم کے لیے بچے اسکول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسکول ٹیوشن بھیجتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد خود لے کے بیٹھتے ہیں، اسی طرح قرآن کے لیے بھی آپ چند لمحے جو ہیں بچوں کے ساتھ گزاریں، بچوں کو صحیح ادائیگی، صحیح تجوید کے ساتھ بٹھائیں، بچوں کو بڑی خوش دلی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، نرم گو۔ اللہ جب کسی سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے نرم گو بنا دیتا ہے، اس کے لہجے میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے، تو بچوں کو بڑی نرمی کے ساتھ لے کے بیٹھیں۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، میں نے بہت آسان طریقے سے جو ہے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر وہ آپ جو ہے تمام جو ہے اصول جو ہیں اگر ان پر چلیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو سورۃ الانفطار کی صحیح ادائیگی، صحیح تجوید کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ مبارک کے سبق میں پڑھیں گے سورۃ التکویر۔ اپنے سبق کا آغاز بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں، ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ التکویر کی جو ہے وہ کل آیات جو ہیں وہ 29 ہیں، 29 ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 15 آیات کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایذش، حمزہ زیر ای، زا کو جو زال ہے یہ نرمی والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے
را کے بعد والا ہوتا ہے وہ ہے زا، وہ ہوتا ہے زا، اس میں سیٹی بھی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے طوا کے بعد وہ ہوتا ہے زوا، اس کو موٹا پڑھتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے دال کے بعد والا زال. اب یہ جو دال کے بعد والا زال ہوتا ہے اس کو بڑی نرمی سے پڑھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوبارہ جو ہے چیزیں ریپیٹ کرواتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے. تو یہ جو دال کے بعد والا زال ہوتا ہے یہ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ایدس، زال سین زبر، زال سین شین زبر زش، ایدش. شین کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر سین پہ سو پڑھیں گے. اور شین زبر کی آواز ہوتی ہے شا اور سین زبر کی ہوتی ہے سا. شین اور سین میں جو ہے وہ فرق کرتے ہیں. ثا کی آواز بھی جو ہے وہ ان کے متشابہ ہے. ثا زبر کی بھی آواز ہوتی ہے ثا، لیکن اس میں سیٹی نہیں ہوتی. وہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگا دیں تو جو ہے ثا بڑی نرمی سے ادا ہو جائے گا. ایزش شم سو، ایزش زال شین زبر زش، ایزش شم سو کوویرت. کاف کو واو کے ساتھ، کاف واو پیش کو واو زیر وی، کوویرت زبر رت، کوویرت. وَإِذَن، یہ زال جو ہے نون کے ساتھ ملے گا. وَإِذَن نو، پہلے زال کو نون کے پھر نون پیش نون بھی پڑھیں گے کیونکہ تشدید والے لفظ کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، كَدَرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. سین کو یا کے ساتھ ملائیں گے. سین یا پہ سویا جی، سجی اور راتا زبر رد، سجیرت. وَإِذَا الْعِشَارُ، عین زیر عیشین زبر شا، عیشا پھر را پیش رو، عیشارو عطیلت. عین کو طوا کے ساتھ ملائیں گے. تا اور طوا میں فرق ہوتا ہے. عین طوا پیش طوا زیر طی، طی پھر لام تا زبر لت، عطیلت. وَإِذَا الْوُحُوشُ، وُحُوشُ ہا واو پیش ہو اور پھر مدہ کھینچیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سین کو جیم کے ساتھ، سین جیم پہ سج جیم سے جی، سجی اور پھر راتا زبر رت، سجیرت. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. زا کو واو کے ساتھ، زا واو پہ زو واو زیر وی، زوی اور جیم تا زبر جد، زُوِّجَتْ. وَإِذَا المو، میم واو زبر مو، اودت سئلت، سئلت. بِأَيِّ، با زیر بی، حمزہ یا زبر ایا زیر جی، بِأَيِّ. زال کو میم کے ساتھ ملائیں گے، چھوٹا سا میم ہے. زم بن قُتِلت، قُتِلت. وَإِذَا الصُّحُفُ، صاد پہ سو، حا پیش ہو، صحو اور فا پیش فو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، طا تا زبر طت. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. سین کو عین کے ساتھ، سین عین پہ سو، عین زیر ای، سعی اور راتا زبر سعیرت. وَإِذَا الْجَنَّ پر نون شد کا غنہ کریں گے. جَنَّتُ أُزْلِفَتْ. حمزہ کو زا کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ را کے بعد والا زا جو ہوتا ہے وہ سیٹی بھی ہوتی ہے. أُزْلِفَتْ. عَلِمَتْ ناف صُمَّ أَحْضَرَتْ. حمزہ کو ہا کے ساتھ باریک ہا ہے. أَحْضَرَتْ. فَلَا أُقْسِمُ، حمزہ کو کاف کے ساتھ، اق پھر سی پھر مو، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. خا کو نون کے اور نون کو سین کے ساتھ، خُنَّسِ. سورۃ التکویر کی 15 آیات ہم نے پڑھی. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک دفعہ انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کی حدر کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھنے میں اور اپنی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرت. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بالخنس. انشاءاللہ ہم نے سورۃ التکویر کی جو ہے ہم نے 15 آیات صحیح ادائیگی صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھی. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر مجھ سے کوئی پڑھانے میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، وہ بعض اوقات میرا ذہن جو ہے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، تو آپ پلیز مجھے دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح ذہن نشین ہو رہا ہے. آپ کے بتانے سے، آپ کی رائے دینے سے مجھے خوشی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پہلا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیکیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ایک نئے سبق میں ملاقات ہوگی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ نگہبان.